کہ جب حضرت عبداللہ نکاح کے لیے نکلنے لگے، امّہ کے نکاح کرنے کا وقت آیا، راستے میں ایک یہودی عورت ملتی ہے، کہنے لگی کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے میں وہاں نکاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں تمہیں 100 اونٹ دیتی ہوں، اس کے معاوضے میں ذرا آپ میرے سے نکاح کر لیجئے، لیکن میں قربان جاؤں۔ اللہ نے خاتم الانبیاء کو بھی پاکیزہ بنانا تھا، اللہ نے اس امت کو بھی پاکیزہ بنانا تھا، اللہ نے محمد کو کمالات بھی پاکیزہ دینے تھے، معجزات بھی پاکیزہ دینے تھے، تاکہ کوئی اس کے اوپر کمپرومائز نہ کرے، تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے، تاکہ کوئی کسی قسم کا اشکال نہ کرے۔ میں قربان جاؤں اللہ کی پسند پہ کہ سارے انبیاء محمد کے آنے کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے اس یہودی کی عورت کی بات کو سنا، اپنے سفر پہ چلے گئے۔ جب نکاح ہو گیا واپس تشریف لے آئے، جب واپس راستے میں آنے لگے کوئی عورت ملتی ہے، کہنے لگے عبداللہ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے حضرت عبداللہ فرمانے لگے اے عورت میرا نکاح ہو گیا۔ عورت کہنے لگی میں تو یہ چاہتی تھی کہ آپ 100 اونٹ میرے سے لے لیں، اتنا معاوضہ میرے سے لے لیں، یقیناً آپ مجھ سے نکاح کر لیں، اس نکاح کے بدلے میں تمہیں انعامات سے نوازی اور نقدی طور پر تمہیں 100 اونٹ بھی انعام فرماتی۔ فرمایا کیوں کر رہی ہو ایسا؟ کہنے لگی میں نے جب آپ یہاں سے گزرے میں نے آپ کے چہرے پہ نور نبوت یعنی آپ کی اولاد میں سے نبی کے پیدا ہونے کا نور دیکھا تھا، اس لیے میں چاہتی تھی کیوں نہ یہ نور میرے پیٹ سے پیدا ہو جائے۔ میں قربان جاؤں محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن چرچے ہو رہے ہیں محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف نہیں لائے، سیرت پہلے بیان ہو رہی ہے، محمد رسول اللہ دنیا میں نہیں ہے، اس ایک کا حوالہ سارے دیے جا رہے ہیں، محمد دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس کی ساری باتیں کیے جا رہی ہیں، محمد رسول اللہ زمین پہ تشریف نہیں لائے، ابھی پیدائش نہیں ہوئی، ہر طرف خوشیاں منائی جا رہی ہیں، کیسر و کسریٰ کے کنگن بھی ٹوٹے جا رہے ہیں، وہ بت قدر جو کئی دنوں سے روشن تھا، کئی سالوں سے روشن تھا، وہ بھی بجھ گیا۔ ہر ایک طرف سے یہی آواز آنے لگی کہ آج وہی نبی آ رہا ہے جس کو ہم نے تورات میں پڑھا تھا، انجیل میں پڑھا تھا، زبور میں پڑھا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آ پہنچا، ربیع الاول کی وہ مبارک ساعت ہے، صبح کا وقت ہے، روز پیر ہے، آمنہ کے گھر میں محمد الرسول اللہ کی پیدائش ہو گئی۔ میں قربان جاؤں میں مختصراً میں عرض کرنے لگا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کو اللہ نے کئی چیزوں سے نوازا ہے، حسن دیا تو اعلیٰ دیا، کمال دیا تو اعلیٰ دیا، معجزات دیے تو اعلیٰ دیے، کتاب دیے تو اعلیٰ دی، ہاتھ دیے تو اعلیٰ دیے، پاؤں دیے تو اعلیٰ دیے، اگر انگلی اٹھے چاند 2 ٹوٹے ہو جائے، اگر چلے تو وہی رستہ مبارک بن جائے، وہی راستے سے خوشبو آ جائے۔ میں قربان جاؤں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضور تشریف لے جاتے ہمیں پتہ نہ چلتا حضور کہاں ہے، ہم راستہ لے لیتے، حضور کی خوشبو کی وجہ سے ہم یہ پہچان لیتے کہ حضور کہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ نے پاک پیغمبر کو کمالات دیے، کمالات بھی اعلیٰ دیے، میرے پیغمبر کو کمال دیا۔ اگر ابو بکر ہے میرے پیغمبر کا کمال یہ ہے وہ صدیق بنتا ہے، اگر میرے نبی کے قدموں میں عمر ہے میرے نبی کا کمال یہ ہے وہ فاروق بنتا ہے، نبی کے قدموں میں عثمان ہے کمال یہ ہے ذوالنورین بنتا ہے، میرے نبی کے قدموں میں حضرت علی المرتضیٰ ہے شیر خدا بنتے ہیں، اگر میرے نبی کے قدموں میں معاویہ ہے کاتب وحی بنتے ہیں، اگر میرے نبی کے گھر میں حسن و حسین ہے جنت کے سردار بنتے ہیں، میرے نبی کے گھر میں حضرت فاطمہ ہے جنت کی عورتوں کی سردار بنتی ہے۔ لیکن میں ایک اور قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں حضور دنیا میں تشریف لائے، چاندنی ہو گئی، حضور دنیا میں تشریف لائے، ہر طرف روشنی ہو گئی، میرے نبی کا کمال یہ ہے کہ ابو بکر ہے تو صدیق بنتا ہے، اگر مدینے کے رہنے والا حبشہ کا کالا ہے چلتا زمین پہ ہے، اللہ قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ میں آگے 1-2 واقعے بیان کرنے لگا ہوں کہ پاک پیغمبر سے صحابہ کرام کو عشق کیسا تھا۔ میں قربان جاؤں ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک نبی ہے، لیکن ہمارا نبی سارے انبیاء کا سردار ہے، ہمارا نبی کو اللہ نے خاتم الانبیاء بنایا ہے، اللہ نے میرے نبی کو جو امتی ہے وہ امت محمدیہ دی ہے، اللہ نے میرے نبی کو ہر چیز اعلیٰ دی ہے، ہر چیز اعلیٰ دینے کے بعد ہی پوچھا محمد کوئی چیز رہتی تو نہیں جو میں نے تمہیں نہ دی؟ امت دی تو اعلیٰ دی، کمال دیا تو اعلیٰ دیا۔ خیر توجہ میری طرف کر، میں بات عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک
کافر کا دربار ہے، کافر کے دربار کا اصول یہ ہے جو بھی اس دربار میں داخل ہو انٹری ہونے سے پہلے اس کافر بادشاہ کو سجدہ کرنا پڑتا ہے. لیکن میں قربان جاؤں محمد الرسول اللہ پہ جو قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں کو در در کا نہیں، پیروں کے در کا نہیں، فقیروں کا در کا نہیں، بلکہ ایک اللہ کے در کا والی بنایا، ایک اللہ کے در پہ جھکنے والا بنایا. توجہ میری طرف کر، میں پاک پیغمبر کے صحابی کا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں. اس صحابی کو گرفتار کیا گیا، اب دربار میں داخل ہونے لگا، کہا گیا جی اس کو سجدہ کرایا جائے. وہ صحابی رسول کہنے لگے میں ہر چیز سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، بلا آخر زبردستی سجدہ کرانے کی کوشش کی جائے. انہوں نے غصے میں آ کے چہرہ زرد ہو گیا، آنکھیں لال کرتے ہوئے کہنے لگے اوے بدبخت تو مجھے سجدہ کرنے کا کہتا ہے. میں قربان جاؤں خاتم الانبیاء پہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ بدبخت میں تجھے کیا سجدہ کروں، پہلے میں بھی تجھ جیسا تھا، جو بھی ہمارے سامنے آتا ہم نے سورج کو بھی خدا مانا، چاند کو بھی خدا مانا، ہم نے بیماری کا بت بھی بنایا، ہم نے صحت کا بت بھی بنایا، اولاد کا بت بھی بنایا، بیٹوں کا بت بھی بنایا، بیٹوں کا بت بھی بنایا. لیکن میں قربان جاؤں جب سے خاتم الانبیاء تشریف لے آئے ہم نے محمد کا کلمہ پڑھا، محمد نے در در سے اٹھا کے بلکہ اللہ کے در پہ جھکانے والا بنا. آج چلنے لگا ہوں میں ایک صحابی رسول کے عشق کے بعد میں اپنے اکابرین کے عشق بیان کرنے لگا ہوں. یہ اکابرین علماء دیوبند میں سے یہ کون سا مفکر ہے، یہ کون سا قائد ہے جسے دنیا قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم ننوتوی کہتی ہے؟ ہاں یہی وہ قاسم ننوتوی ہے جس نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی ہے، یہی وہ قاسم ننوتوی ہے جس نے دارالعلوم کی دیوبند کی بنیاد رکھ کے کفر کو لوہے کے چنے چبھائے ہیں. یہی وہ دارالعلوم دیوبند ہے جس کی بنیاد قاسم ننوتوی نے رکھ کے پوری دنیا کے کفر کو لوہے کے چنے چبھائے ہیں. یہی وہ قاسم ننوتوی ہے جو سب سے بڑا عاشق رسول ہے. یہی وہ قاسم ننوتوی ہے جو مدینہ میں جاتا ہے، مدینہ کی گلیوں میں داخل ہوتے ہی اپنے جوتے اٹھا کے سر مبارک پہ رکھتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا حضرت پتھریلی زمین ہے پھر یہ کیا ماجرا ہے، جوتے تو پہننے چاہیے لیکن آپ نے جوتے اتارے ہیں، ذرا ہماری سمجھ میں یہ بات بھی آ جائے نا آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. میں قربان جاؤں علامہ قاسم ننوتوی پہ اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. سب کہتے آمین. یہی قاسم ننوتوی فرمانے لگے بھائی میں اپنے جوتے اٹھا کے سر پہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ چلتے چلتے کہیں ایسی جگہ پہنچ آ جائے جہاں محمد مصطفیٰ کے قدم آئے. یہی وہ قاسم ننوتوی ہے جس نے حضور کے عشق میں ڈوب کے فرمایا تھا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی اس نے مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ ادنا وہ اعلیٰ بھی، یقیناً وہ امیدوں میں سب سے پہلے اٹھایا گیا. روز محشر کا غم مجھے کس لیے ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر اٹھایا گیا. یہ میرے اکابرین کے عشق ہے. میں اگر واقعات میں پڑھوں یقیناً وقت مختصر ہے لیکن میں آپ بھی گزارش یہ کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے بڑوں نے ہمیں عشق سکھایا، جس طرح ہمارے بڑوں نے حضور سے ہمیں محبت سکھائی، جس طرح بڑوں نے ایک صحابی رسول کے بارے میں آیا کہ صحابی رسول ایک دربار میں بیٹھے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، صحابی رسول کھانا کھانے لگے، صحابی رسول کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا. اب وہ صحابی رسول صاف کر کے منہ میں ڈالنے لگے. دوسرے صحابی نے تو نہیں ماری، کہنے لگا بھئی یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ بادشاہ کیا کہے گا، یہ اتنے بھی کم میں ہیں، کتنی بھوک ہے ان کو کہ نیچے گرو وہ لقمہ اٹھا کے کھا رہے ہیں. تو صحابی رسول نے ایک عجیب جملہ فرمایا کاش میرے اور آپ کے دل میں آ جائے اور ہماری عملی زندگی میں بھی آ جائے. صحابی رسول نے فرمایا اے صحابی میں کھانا صاف کر کے اس لیے منہ میں ڈال رہا ہوں کیونکہ ایسا کرنا نبی کی سنت ہے اور ان بدبختوں کی وجہ سے میں نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر حال میں اس کے رسالت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ربی الاول کا مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پوری زندگی روتے رہے. صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا امت کے لیے روئے کہ قوم مبارک کے برہم آ جاتی، داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی. حضور نے عرفات کے میدان میں 6 گھنٹے مسلسل اس
امت کے لیے دعا مانگی ہے. کس لیے دعا مانگی؟ یا اللہ ان کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دے. لیکن ہمارے حالات ہمارے سامنے ہیں. اللہ ہمیں عاشق رسول بنائے.